سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 64 وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے، یہ کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے۔ صبح سے لے کر رات تک بچے کھیلتے رہے اور پھر آخر میں نتیجہ کیا نکلا، کوئی چیز ہمیں نظر میں نہیں آتی ہے کوئی نظر کہ صبح سے شام تک انہوں نے کھیلا تو اس سے اتنی بڑی عمارت بن گئی، کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح انسان بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کماتا رہتا ہے، آنکھ بند ہوتی ہے تو جس طرح خالی ہاتھ آیا تھا اسی طرح خالی ہاتھ وہ قبر میں چلا جاتا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت کا گھر، لَهِيَ الْحَيَوَانُ، ضرور وہی حقیقی زندگی ہے، سچی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر وہ جانتے ہوتے تو ضرور آخرت کی زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، پھر جب یہ مشرکین مکہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو اس وقت وہ ایک اللہ ہی پر عقیدہ لا کر اسے ہی خدا سمجھ کر یاد کرتے ہیں۔ فلما نجاہم الی البر، پھر جب اللہ انہیں خشکی کی طرف نجات دے دے، اذا ہم یشرکون، اس وقت وہ شرک کرنے لگتے ہیں اور جھوٹے خداؤں کو ماننے لگتے ہیں۔ لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمتوں پر، وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور تاکہ وہ ان نعمتوں کو استعمال کریں، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، تو ان قریب وہ جان لیں گے کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے۔ اولم يروا انا جعلنا حرما آمنا، اور کیا انہوں نے اللہ کا یہ کرم نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے حرمت والی زمین یعنی مکے کو امن کی جگہ بنایا، پناہ بنائی، کہ وہاں پر اس زمانے میں کہ جب چاروں طرف لوٹ مار تھی اس وقت بھی مکہ مکرمہ میں امن تھا۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے آس پاس کے لوگ اچک لیے جاتے، قتل و غارت گری، لوٹ مار ساری دنیا میں تھی۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ان کے گناہوں کے باوجود انہیں تکالیف سے بچایا اور امن کی نعمت عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے، اور جتنے ہمارے گناہ ہیں اس اعتبار سے نحوست نہیں ہے۔ ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ اگر اس ملک کے اندر ہمارے لیے چلنا بھی ممکن نہ ہو اور ہر شخص وہ لٹ جائے، ہر شخص پر مصیبتیں آئیں پھر بھی کم ہے، لیکن رب العالمین کا کرم ہے کہ اتنے گناہ ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو قائم و دائم رکھا۔ اور یہ غداری ہوتی ہے کہ بندہ ملک تو حاصل کرے اللہ کے نام پر، اسلام کے نام پر، اور نظام کافروں کو چلائے۔ تو جو شخص اللہ سے وعدہ کرے اور پھر وعدہ خلافی کرے اسے بڑی سخت سزا دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی 63 سال گزر گئے، اللہ تبارک و تعالی نے اس ملک کو بچایا۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کی حفاظت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ملک حاصل کیا گیا اس ملک میں اللہ تعالیٰ اسلامی نظام مصطفیٰ عطا فرمائے، اور جس قدر جو بے حیائی اور فحاشی پھیلائی جا رہی ہے اس سے ہمارے ملک کی عوام کو نجات عطا فرمائے۔ افبالباطل یؤمنون، کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں؟ وبنعمت اللہ یکفرون، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او کذب بالحق لما جاءہ، یا وہ حق کو جھٹلائے جب حق اس کے پاس آئے، یقیناً وہ سب سے بڑا ظالم ہے۔
الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا جہنم میں کافروں کا ٹھکانہ نہیں؟ یقیناً ٹھکانہ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اور جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں، یعنی جو ہمارا قرب پانے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، وہ مایوس نہ ہو، لنہدینہم سبلنا، ضرور بضرور ہم ان کے لیے ہماری راہیں کھول دیں گے، انہیں اپنا قرب دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ ضرور نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں خوب خوب اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔